کاکڑ صاحب، اب یہ جو ہم نے سین دیکھے ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں، ہماری ہزارہ برادری ہے، بڑے خفا بھی تھے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی 2013 میں بھی، اور اس کے بعد پچھلے 15-20 سال سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو بلوچستان گورنمنٹ ہے، آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اس کی ساری صورتحال کی ہینڈلنگ کیسی تھی، اور جو وفاق کا رسپانس تھا، کیا آپ مطمئن ہیں؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں جی، پچھلے 2 سال سے، جب سے ہماری 2-2.5 سال کے لگ بھگ جو ہماری حکومت ہے، اس میں 2019 میں خصوصی طور پر اگر ہزارہ ٹارگٹ کلنگ یا ایلیمنیشن کی بات کی جائے تو انتہائی کم تعداد رہی. 2019 میں الحمدللہ ہوئی ہے، لیکن کم تعداد میں ہوئی ہے. کوئی 15 افراد غالباً مختلف ٹارگٹ کلنگ کے مختلف واقعات میں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. اس کے بعد 2020 میں ایک بھی شہادت نہیں ہوئی، اور بدقسمتی سے 2021 کے اوائل میں یہ اتنا بڑا المناک واقعہ ہوا. کیا ہیومن لائف جو ہے ان کو نمبرز میں میجر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. لیکن جب آپ ٹیررزم کے انڈیکس کو دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ایک پروڈنٹ رسپانس دیتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ اپورڈ ٹریجیکٹری کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو اگر ڈاؤن ورڈ آ رہی ہو تو اس کو بھی اس پہ ہے. لیکن کاکڑ صاحب، یہاں پہ ایک سوال بڑا کلیئر ہے. ایک بالکل EU ڈسانفو لیب کے بعد انڈیا کی جو ان کے جو مودی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ بلوچستان پہ انہوں نے کرنا ہے، گڑبڑ بھی کر رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ دشمن کی تمام سازشوں کا مرکز اور محور بلوچستان ہے. CPEC کو بھی ٹارگٹ کرنا ہے. پاکستان کی ترقی ہے بلوچستان کی ترقی سے مشروط ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے. دشمن اپنی چال کر رہا ہے. ہمارا رسپانس کیا ہے؟ ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی اور اس کو جو ان کا آفینسو ہے، اس کا کیا ہم لوگ جواب دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے 2 آسپیکٹس ہیں. ایک آسپیکٹ جو ہے کہ آپ جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کے خلاف ایک ایفیکٹو انٹیلیجنس پلاننگ ہو، جس میں ان کو کائنیٹک رسپانسز جائیں، ان کو ٹینجبل رسپانسز جائیں. وہ یا تو کورٹس کے ذریعے انصاف کے تقاضے پورے ہوں، وہاں تک پہنچے، اور جسٹس شوڈ بی اسٹیبلشڈ. اور بہت ساروں کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں، اور آپریشنز میں بھی ان کی ایلیمنیشن ہوتی ہے. یہ وہ 2 پروسیسز ہیں جس کو مزید افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اور ایکولی اہم آسپیکٹ جو اس کا ہے وہ نیریٹو کے فرنٹ پہ ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ابھی تک کرٹیکل ہیں، اور وہ ڈومیسٹکلی بھی شاید اس پہ ایک لارج بیس کنسنسس نہیں بن رہا کہ جی کیوں آپ بار بار ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں، ہندوستان کا ذکر کرنے سے کیا ہوگا. دیکھیں، جو لوگ ان کو فائنانس کرتے ہیں، ان کی لاجسٹک سپورٹ کرتے ہیں، وہ ایک پوری ریاست ہے. اور اگر اس ریاست کو آپ کمیٹی آف نیشنز میں بار بار نیمنگ اور شیمنگ نہیں کریں گے تو کیسے ریبیوک ہوں گے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ حکومت کی کرٹیسزم میں ہندوستان کی وکالت کیوں شروع کر دیتے ہیں. آپ حکومت پہ بھی نکتہ چینی کریں، جو ایفیکٹو ٹینجبل رسپانسز اس نے دینے ہیں ان میں جہاں جہاں کمیاں ہیں اس کو بڑھانا چاہیے. ریسورس کی کمی ہے، کاکڑ صاحب اب تو یہ بالکل کلیئر ہو گیا نا، بلیک اینڈ وائٹ میں آ گیا ہے. اب تو پورے پروفز آ گئے ہیں، پوری منی ٹریل ہے وہ بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، سری واستو ورک نیٹ ورک ہے وہ آ گئے، اور بڑا یہ اب تو ہر چیز کلیئر ہو گئی ہے. اب تو بحث ہی نہیں ہے. دیکھیں، ایک سیکشن آف سوسائٹی ایسی ہے آج بھی جو یہ کہتی ہے کہ جی آپ کیوں ہندوستان کا نام لیتے ہیں. ہمیں ہر فورم پہ لینا چاہیے، تواتر کے ساتھ لینا چاہیے، بار بار لینا چاہیے، ڈومیسٹک آڈینس کے سامنے لینا چاہیے، انٹرنیشنل آڈینس کے سامنے لینا چاہیے، اور ڈپلومیٹک کور کے لوگوں کو بلانا چاہیے. ڈوسیئر جس طرح لاسٹ ٹائم DGISPR اور فارن منسٹر صاحب نے ایک پیش کیا تھا، اس کی فردر سرکولیشن کی جانی چاہیے. ڈیجیٹل سپیس میں ان باتوں کو رکھنا چاہیے، جس میں جتنے بھی سوشل میڈیا ٹولز ہمارے پاس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو باہمی اتفاق ہے اور یونائٹڈ فرنٹ ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اب میرا جو اب نیکسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ دیدہ دلیری چیک کریں کہ مچ میں آ کر پکڑا، پہلے کڈنیپ کیا، پھر کس بے رحمی سے، کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں انتہائی بے رحمی سے جس طرح انہوں نے کارروائی کی ہے. اور کیا DPO اور DC کو ہٹانے سے کیا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہمیں اس فرنٹ پہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. اتنا مارجن اور روم کیوں دیا کہ وہ دندناتے ہوئے آتے ہیں اور اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں؟ ان کو پکڑنا ہوگا، جب تک سرکوبی نہیں ہوگی انصاف پورا نہیں ہوگا. کوئی 2 رائے نہیں ہے اس میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی جو پرائیورٹی اس ایشو کی طرف، اور چیف منسٹر کی، اور جتنے بھی سیکیورٹی کے دوسرے سٹیک ہولڈرز تھے، تمام کا تمام فوکس اس بات پہ ہی رہا
کہ ان کو افیکٹو رسپانس کیسے دینا ہے۔ ڈی پی او اور ڈی سی کی جو معطلی سسپینشن ہے وہ بنیادی طور پہ ضلع کے جو انتظامی امور ہیں وہ سویلین آرم میں یہ 2 افراد ایسے ہیں جو کہ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تو امیڈیٹلی ان کو اسی لیے ریموو کیا گیا۔ باقی اگر کہیں اور بھی غفلت پائی گئی تو میرے خیال میں ہیڈز وڈ رول آن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پلاننگ کا فیز ہے میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں وہ 24/7 اس پہ کام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے، میں کوئی ٹائم لائن نہیں دے رہا ہوں، ہمیں اس کے ریزلٹس بہت جلد سامنے آ جائیں گے، اور یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ رن پہ ہوں گے، یہ آرام سے بیٹھ کے ان کو فردر اٹیکس اور پلاننگ کی اپرچونٹی نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا کاکڑ صاحب، اب جو بھی ہے، جو بھی اس طرح کی مومنٹ ہوتی ہے، اب افغانستان ہے، کلبھوشن آیا ایران سے، ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں، مسلمان ملک ہیں دونوں، وہاں سے یہ جس طرح کی انفلٹریشن ہے، اب ہم لوگ باڑ لگا رہے ہیں، باقی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن اب یہاں پہ ایک اور جو کوشچن آیا، داعش نے رسپانسبلٹی قبول کی، اب پاکستان میں اس کا وجود تو نہیں تھا، یہ بھی ادھر سے ہی آئے ہیں، کر رہے ہیں سارا، اس فرنٹ پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوری، آپ کے کوشچن کو میں نہیں سمجھا، دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ جی میرا کوشچن تھا کہ جو اکراس دا بارڈر یہ لوگ آ رہے ہیں، ابھی بھی جو رسپانسبلٹی کلیم کی ہے بینڈ آرگنائزیشن ہے، داعش نے، اس نے قبول کی ہے، یہ تو پاکستان میں موجود ہی نہیں تھی، اب اس طرح کی بڑی کارروائی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ داعش یا ISIS خراسان کے نام سے جو یہ آپریٹ کرتے ہیں، ان کی فزیکل پریزنس افغانستان میں ہے، اور یہاں سے بھی ہمارے کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی چونکہ لوکل لنکیجز ہیں، اور یہ جو اس سے پہلے کے جو بینڈ آرگنائزیشنز تھے، لشکر جنگی اور اس سے متعلقہ جتنے لوگ تھے جو مذہبی شدت پسندی پہ یقین رکھتے تھے، ان کو ایز اے فرینچائز یہ استعمال کرتے ہیں، ان کو فائنانس کرتے ہیں، ان کی لاجسٹک سپورٹ کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی اس قسم کا آن گراؤنڈ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو یہ فرینچائز ان کو پے بیک کرتی ہے اور وہ کلیمز لیتے ہیں۔ ہمیں ان کی جو آپریشنل میکانزم ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ داعش خود پریزنٹ نہیں ہے فزیکلی پاکستان میں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یوں ہے کہ وہ اس طرح کے جو لوکل گروپس ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب کاکڑ صاحب تو دنیا کافی چینج ہو گئی، اب تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ثبوت ہو تو ہم تو ادھر بھی جا کر آپریشن کر سکتے ہیں، جوائنٹ آپریشن ہو، ادروائز وی کین ٹیک دیم آؤٹ، کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ بھی اس کو کوئی نہ کوئی تو میکینزم بنانا ہوگا، کیونکہ یہ جب تک جڑ ختم نہیں ہوگی یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی۔ دیکھیں، سیکیورٹی ایکسپرٹس اور سیکیورٹی ٹرمز میں ظاہر ہے اس میں سورینٹی کے بھی ایشوز ہیں، آپ دوسرے اسٹیٹ میں انٹرونشن کی بات کر رہے ہیں، اس کے اپنے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ امیجنیٹو ہو کر اس تھریٹ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے ملٹیپل نوانسز ہیں، مختلف پہلو ہیں، اور تمام پہلوؤں پہ فوکس کر کے کام کرنا ہوگا۔ اچھا اب ایک اور کوشچن، جی منیمم لیول پہ، مینیجبل لیول پہ آئے گا۔ اچھا اسی سے ایک جڑا ہوا ایک ایشو ہے، ظاہری بات ہے کیونکہ ٹریجڈی اتنی بڑی تھی کہ اس کو اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں کیا گیا، بات بھی نہیں کی گئی، کیونکہ جو ہمارے جو کارکن تھے اس میں پاکستانی بھی تھے، لیکن اس میں افغان کارڈ ہولڈر بھی تھے اور غیر قانونی طور پر افغانستان سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے۔ اب یہ جو ہے کہ انٹر منگلنگ ہے جو کے پی میں اور خاص کر بلوچستان میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، افغان شہری ہیں یہاں پہ بھی ہیں، کئی ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ بھی بنتے ہیں ان پہ بھی افغانی ہونے کا وہ بیچ میں لگتا ہے کہ بعد میں آتا ہے، اور کچھ پروف بھی ہو جاتے ہیں کہ جی افغانستان سے ہی ہے۔ اب یہ جو ہے اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے، اور جو ڈیمانڈز تھی جو وہاں سے آئی ہیں اس میں آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ کا بھی ہے کہ وہ کریں، اب یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، اس کو کیسے بہتر ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ جو ڈیمانڈ ان کی ہے وہ پریزمپشن یہ ہے کہ بہت سارے پاکستانی بائی ورچو آف برتھ جو ہمارے نیشنل ہیں ان میں ہزارہ ہیں، اس میں پشتون ہیں، وہ بھی یہ جو کنفیوزڈ آئیڈینٹی میں اس کو کہوں گا اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے شناختی کارڈ بھی بلاک ہو جاتے ہیں اور آئی ڈی کارڈز بھی بلاک ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈیمانڈ جو ہے نا وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ اپنے جو نان نیشنلز ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ یا ان کے پاسپورٹس کھول دیں، وہ غیر قانونی کام ہے، غیر آئینی کام ہے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، وزیر اعظم صاحب یا کوئی اور انٹیریئر منسٹر صاحب یا کوئی بھی فرد ہو، وہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ یہ کام جو خلاف آئین ہے وہ تو نہیں کر سکتا۔
آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کام کرنے والا ہے وہ یہی ہے کہ بفرض مال میں آپ کوئی بھی اس کا شکار ہوتے ہیں اور ہماری آئیڈینٹی بلاک ہو جاتی ہے تو یس وہ ان کا حق ہے، اس میں اس کو ریورسل ہونا چاہیے، وہ کھلنی چاہیے، اور وہ تکلیف کا جو ان کو سامنا ہے جو ہمارے شہریوں کو وہ نہیں ہونا چاہیے، اور غالب امکان میرا یہی ہے کہ ان کی بھی ڈیمانڈ یقیناً یہی ہوگی۔ یہی ہو۔ اچھا دوسرا اب یہ بلوچستان میں اب یہ بھی بڑا ایشو ہے نا، بلوچ نان بلوچ پختون، اوپر سے اب یہ فرقہ واریت بھی بیچ میں آ گئی ہے، کتنے ہمارے فیچرز ہیں، اس کو ہم کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں؟ بلوچستان جس طرح پاکستان کے لیے امپورٹنس ہے، چیزیں ہیں، فیچرز ہیں، کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، کچھ لوگ حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے اس ایشو کو، اور اس میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سولوشن کیا ہے؟ کیا کوئی بہتری ہے آخر میں؟ دیکھیں، نیشن بلڈنگ پروجیکٹ اور اسٹیٹ بلڈنگ پروجیکٹ یہ دونوں کو اگر اب ایز اے کانشیس ایفرٹ کے طور پہ لیا جائے، جو میرے خیال میں بدقسمتی سے ان 5-6-7 دہائیوں میں نہیں لیا گیا، تو جتنی بھی انسپریشن اس آئیڈیا سے یا گریٹر سپریم آئیڈیل سے آتی ہیں، وہ خود بخود آپ کے لیے راہیں جو ہیں نا وہ کھلتی جاتی ہیں، وہ آپ کے لیے ڈفرینٹ کورسز کی نشاندہی کرتی ہے جب آپ کا بڑا آئیڈیل یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ مایوپک لیڈرشپ ہوں، آپ آنے والے الیکشنز کے انداز میں سوچ رہے ہوں، پھر یہ مسائل گوناگو جو ہے نا وہ رہتے ہیں۔ اس ریاست کا جو کہ پاکستان کا خواب ہمارے اکابرین نے، بزرگوں نے دیکھا تھا، وہاں پہ اسٹیٹ ورسز سٹیزنری کی ساؤتھ ایشیا میں ایک ایسے ایکسپیریمنٹ کی طرف جانے کا خواب تھا جہاں پہ لوگوں کی اکنامک ایمانسپیشن ہو، جہاں پہ لوگوں کے اسپریچول چوائسیز ہوں، جہاں پہ لوگوں کے ایموشنل چوائسیز ہوں، اور ورائٹی آف چوائسیز ان کے پاس کو ایگزسٹنس کی سہولت میسر ہو، اور وہ ایک ڈگنیفائڈ زندگی گزارنے کا تجربہ کر سکے۔ اگر اس گول پوسٹ کو آپ سامنے رکھیں تو بلوچستان کے مسائل بھی اس کے تحت حل ہوتے ہیں، سندھ کے بھی ہوتے ہیں، پنجاب کے بھی ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی ہوتے ہیں، گلگت بلتستان کے بھی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے خود اس آئیڈیل کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے، کمٹمنٹ رکھنی ہے، کنوکشن رکھنی ہے۔ بہت بڑا خوبصورتی سے جواب دیا آپ نے انوار اللہ کاکڑ صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس پورے ایشو کا آپ نے احاطہ کیا کہ جو سیاستدان ہوتا ہے اگلے الیکشن کا سوچتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگلی جگہ سوچتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر انوار اللہ کاکڑ، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔